یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، جن کی طرف روافض نے فقہ مشہور کی ہے جعفریہ فقہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے ہم عصر تھے، عمر میں بھی تقریباً برابر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ امام جعفر صادق کا احترام بھی کرتے تھے، ان سے احادیث کو روایت بھی کیا ہے۔ تقریباً 7 روایات جامع المسانید میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام جعفر صادق سے منقول ہیں۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں فتویٰ دے رہے تھے، وہاں حضرت امام جعفر صادق تشریف لائے اور کھڑے رہے۔ امام صاحب چونکہ فتویٰ دینے میں مشغول تھے، اس لیے آپ کو علم نہ ہو سکا کہ امام جعفر تشریف لائے ہیں۔ جو ہی آپ کو پتہ چلا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ادب سے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اگر مجھے یہاں آپ کے آنے کا علم پہلے سے ہو جاتا میں بالکل نہ بیٹھتا اور لوگوں سے گفتگو نہ کرتا۔ اس پر امام جعفر نے فرمایا کہ نہیں، آپ بیٹھیں اور لوگوں کو فتویٰ دیں، اس لیے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے کہ وہ اسی طرح لوگوں کو علم سمجھاتے تھے۔ یہ بہت بڑی سند ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے امام جعفر صادق سے۔ اس لیے ہم احناف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہی مسائل لکھے ہیں، ان پر امام جعفر صادق کی تائید اور مہر ہے، تو حقیقت میں یہ فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مشہور ہے کہ اگر لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال نہ ہوتے جن میں امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے استفادہ کیا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روحانیت اور طریقت میں امام جعفر صادق سے خلافت حاصل کی، اور پھر حضرت داؤد طائی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کی خلافت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے۔ تو بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت امام جعفر صادق سے بہت تعلق تھا۔ ایک موقع پر امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کے بارے میں، ھذا ابو حنیفہ افقہ اہل بلدہ، یہ ابو حنیفہ ہے جو اپنے علاقے کا سب سے بڑا فقیہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام زید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خروج کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے جہاد کے ساتھ تشبیہ دی تھی، اور 10,000 درہم بھی ان کی خدمت میں بھیجے تھے تاکہ وہ اپنے جہادی مصارف میں خرچ کرے۔ جب امام زید کی شہادت ہوئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس پر رنج و الم میں مبتلا ہوئے، اور روایات میں آپ بہت زیادہ روتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی ہچکی بند جاتی تھی۔ اس قدر محبت تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام زید کے ساتھ۔ چنانچہ یہ بات آشکارا تھی کہ امام زید کے پیچھے ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا اور ان کی مدد تھی۔ اس پر اس وقت کے جو حکمران تھے ابن حبیرہ، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طریقے سے سزا دینے کا سوچا۔ چنانچہ اس نے بظاہر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عہدہ کی پیشکش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا کیونکہ آپ اس کو اہل بیت کا دشمن سمجھتے تھے۔ بس اس کے لیے موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈال دیا، اور آپ کو اتنا کوڑوں سے مارا جاتا کہ آپ کا سر مبارک سوج جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کئی دن تک اس تکلیف سے گزارا گیا۔ پھر بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اسی ابن حبیرہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے آپ کو رہا کیا۔
اور بعد میں کہ ابن حبیرہ نے لوگوں کو کہا کہ کیا اس شخص کو کوئی سمجھا سکتا ہے کہ یہ مجھ سے مہلت لے لے؟ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ اس پر آپ کو رہا کیا گیا۔ جب آپ رہا ہوئے تو آپ نے پھر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی اور کئی سال تک وہاں آپ کا قیام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی اس محبت کی برکت سے اور اہل بیت کی خاطر کوڑے کھانے کی برکت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مکہ مکرمہ ایک عرصے تک رہنا نصیب کیا، اور وہاں سے آپ کا علم کو اور 4 چاند لگے اور آپ کا فیض پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس کی حکومت شروع ہو گئی۔ بنو عباس بظاہری طور پر تو اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے ہاں بھی اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ منصور جو اس وقت کا حکمران تھا، اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اپنی دوستی بڑھانا شروع کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے واپس آ گئے تھے کوفہ، لیکن امام صاحب اس سے محتاط ہی رہے، اس کے ہدایہ کو بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے امام ابراہیم نے جہاد کے لیے خروج کیا وقت کے حکمرانوں کے خلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ امام زید کی تائید و نصرت کی سزا بھگت چکے تھے اور کس قدر آپ کو اذیت سے گزارا گیا تھا، جیل، کوڑے، پھر مکہ مکرمہ کی طرف کئی سال ہجرت، وہاں رہنا، گھر بار سے دور رہنا، لیکن امام صاحب کی استقامت عجیب استقامت تھی۔ جب امام ابراہیم نے دوبارہ خروج کا ارادہ کیا تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابراہیم کے اس خروج کو 50 حجوں سے افضل قرار دیا۔ آپ نے 50 حجوں سے اس کو افضل قرار دیا اور ان کی تائید اور حمایت کی، یہاں تک کہ اس وقت منصور کا جو ایک فوج کا سپہ سالار تھا اور وہ اس کے ذریعے بغاوتوں کو کچلتا تھا، امام صاحب نے اس کو بھی سمجھایا اور وہ توبہ طیب ہوا۔ جب منصور نے اس کو ابراہیم کے خلاف بھیجنے کے لیے حکم دیا تو اس نے صاف طور پر اس سے انکار کر دیا۔ منصور کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سپہ سالار تو میرا ہمیشہ سے وفادار رہا، اس نے کیوں انکار کر دیا؟ جب تحقیق کی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحبت کی برکت سے جو ہے اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہوا ہے اور حکومت وقت کا باغی ہوا ہے۔ اس پر منصور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مخالف ہو گیا، لیکن پھر بھی اسے کچھ مزید قرائن چاہیے تھے، چنانچہ اس کو وہ چیزیں بھی مل گئیں جو وہ چاہتا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے لیے اس نے حکم نامہ جاری کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ یہ مالکی ہیں، لیکن مالکی ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی، امام مالک، ان تینوں ائمہ کے فضائل پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ امام ظفر جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابراہیم جو کہ اہل بیت میں سے تھے، ان کے اس جہاد کی کھلم کھلا اور علانیہ طور پر تائید کرتے تھے۔ ہم شاگرد امام صاحب سے عرض کرتے، حضرت آپ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہماری گردنوں میں رسیاں نہ ڈلوائیں، یعنی ہم بھی گرفتار کر لیے جائیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کے شاگرد ہیں اور آپ بھی گرفتار ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان تمام خطرات کے باوجود اہل بیت کی تائید اور نصرت پہ پابند رہے اور ان کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ منصور نے آپ کو گرفتار کروایا اور 15 دن آپ جیل میں رہے، پھر آپ کو زہر دے کر 150 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنی جان سے گزرنا تو پسند کر لیا،
لیکن اہل بیت سے بے وفائی پسند نہیں کی، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ فنائیت اس قدر حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو اس قدر قبولیت عامہ سے نوازا کہ ہر دور میں تقریباً 65% سے بھی زیادہ مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عامل رہے۔ یہ آپ کی اہل بیت سے محبت کا ثمرہ ہے۔ ہم احناف کو بھی چاہیے کہ خوارج سے بچیں، خارجیت سے بچیں، ناسبیت سے بچیں، اور اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اپنے دلوں میں بسائیں۔ اس کی خوشبو دلوں میں ہوگی، انشاءاللہ ولایت بھی آسانی سے ملے گی۔ اس کی خوشبو دلوں میں ہوگی، انشاءاللہ اللہ دین کی خدمت کے مواقع بھی عطا فرمائیں گے۔ میری دست بستہ گزارش ہے اپنے تمام حنفی بھائیوں سے کہ خدا را اہل بیت کی محبتوں کو دلوں میں لائیں اور دوسرے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اس وقت ایمان کے ڈاکو ہم سے اہل بیت کی محبت دور کرانا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں اہل بیت سے دوری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را ان فتنوں کو سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کسی قسم کی دوری نہ ہونی چاہیے، بلکہ ان کا قرب ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ان کی تعظیم، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، تاکہ ان کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے اسلام پر قائم رکھے اور اسلام پر موت دے۔ قیامت کے دن اللہ صحابہ اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔